بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا کلاں، تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب ششم، شرح دعوت دم۔ کل مخلوقات کی اصل دم ہے۔ جو شخص دم کو توفیق سے جان لیتا ہے وہ احوال علم سے واقف ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی دعوت پوری تحقیق سے پڑھ سکتا ہے۔ وہ کون سا علم دعوت ہے کہ جس کے پڑھنے سے جملہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ دانا بن اور یاد رکھ کہ طلب الہی کے سوا ہر چیز باعث خطرات ہے، اسے دل سے نکال دے۔ دعوت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، دعوت دم ستارہ خاکی۔ نمبر 2، دعوت دم ستارہ بادی۔ نمبر 3، دعوت دم ستارہ آتشی۔ اور نمبر 4، دعوت دم ستارہ آبی۔ اس قسم کی دعوت سے لوگوں کے درمیان موافقت و معیت، محبت و عداوت، جدائی و یکتائی، قتل و غارت اور موت و حیات کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی دعوت پڑھنا بے توفیق لوگوں کا کام ہے۔ کامل وہ ہے جو بذریعہ توجہ و دعوت بے نصیب کو با نصیب کر دے۔ اگر غصے میں آ جائے تو بدبخت و نیک بخت کو ایک جیسا کر دے۔ اسے اعداد ایجد اور نحس و صاد کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی 2 دھاری تلوار ہوتی ہے، کبھی جلال میں کبھی جمال میں۔ صاحب دعوت کامل فقیر نہ فلک و بروج سے تعلق رکھتا ہے، نہ طبق و عروج کے تعلق کو جانتا ہے، اور نہ فرشتوں، عرش و کرسی و ہوا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جب بھی توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب باسواب پاتا ہے۔ وہ مقام حضوری کو جہاں ہر التجا منظور ہوتی ہے، اور وہ قرب حضوری جو فقر کو حاصل ہے اس سے فرشتے بھی دور ہیں۔ مرشد پر فرض عین ہے کہ وہ طالب اللہ کو پہلے ہی دن ان مراتب تک ضرور پہنچائے۔ معرفت وصال اور قرب لازوال کے لیے ذکر و فکر میں مشغول نہ ہو کہ یہ سب کچھ باعث دوری اور وہم و خیال ہیں۔ فرمان حق تعالی ہے، اپنے رب کا ذکر اتنی محویت سے کر کہ تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے۔ یہ مرتبہ خفیہ ذکر حامل کو حاصل ہے کہ اس سے ذاکر کے وجود میں 12 لطائف کھل جاتے ہیں، اور ذاکر ہر لطیفے کے نور میں داخل ہوتا ہے، اور اس طرح گھر کے انوار ہو کر مشرف دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ مرتبہ فقیر کامل کو حاصل ہوتا ہے۔ فقیر کامل جب ذکر حامل کرتا ہے تو اس کا دم زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ حضوری میں پہنچ کر قدرت ربانی کا وہ سارا واقعہ دیکھتا اور سنتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ فقیر کامل کے ایسے زندہ دم کو ایک دم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دم ہے جو 18,000 عالم کے دم کو ایک بارگی قبض کر لیتا ہے۔ وہ ہر عالم سے علم، منطق و معنی پڑھ کر یاد کر لیتا ہے، جس کے بعد اسے کسی قسم کی حاجت نہیں رہتی۔ خام طالب و ذاکر ناقص مرشدوں کو یوں ہی کامل سمجھتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ آنکھوں کے اندھے دیدار الہی سے محروم ہوتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت کی محبت ان کے دل میں اس طرح سما جاتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ ابیات: دم ازل، دم ابد اور دم دنیا سب ایک دم کی زد میں ہیں، اور اسی ایک دم ہی سے جنت کا ٹھکانہ نصیب ہوتا ہے۔ اس ایک دم سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 دم ہو جائیں تو تب نجات نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص کے وجود میں روح و دم و دل و سر یکجا ہو جائیں
وہ صاحب اسرار ہو جاتا ہے اور بہت جلد اپنا مقصود حاصل کر لیتا ہے۔ دم اگر ریح و روح سے منسلک رہے تو رحمت حق نما ہوتا ہے اور انسان نفس و شیطان اور ہوا و ہوس سے محفوظ رہتا ہے۔ جس شخص کا دم ذکر اللہ سے آباد ہو وہ صاحب حضور ذاکر ہوتا ہے اور اس کے ساتوں اندام نور ہو جاتے ہیں۔ دم انسانی اور ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دم وہ ہے کہ جس سے دیدار ربانی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا جاتا ہے۔ اس دم سے انسان روشن ضمیر ہوتا ہے اور دونوں جہانوں میں ایسی زندگی پاتا ہے کہ پھر کبھی مرتا نہیں۔ اور اگر جملہ انبیاء و اصفیاء سے دم لیے جائیں تو ان کے ہر ایک دم کے تصور و تصرف کی توفیق سے ہر ایک پیغمبر سے پیغام و علام کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے۔ ایسے مراتب کے اولیاء اللہ کو دعوت و پیغام کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے ہر سوال کا جواب حضور حق سے براہ راست حاصل کر لیتے ہیں۔ جب کوئی شخص علم دعوت پڑھتا ہے یا تلاوت قرآن یا ذکر رحمان شروع کرتا ہے تو بعض اوقات شروع ہی میں صاحب دعوت کو بعض موکلات آوازیں دینے لگتے ہیں، یا روحانی اور شہداء اس سے ملاقات کرتے ہیں، یا جنونیت کی بدبو اس کی ناک میں آنے لگتی ہے، یا بعض اسماء کے اشارے آنے لگتے ہیں، یا خدا کی طرف سے الہام شروع ہو جاتا ہے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے۔ اگر دعوت پڑھنے والے کو شروع ہی سے ان احوال کی خبر نہ ہو اور وہ محض اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے دعوت پڑھنے لگے تو پریشان ہو جاتا ہے اور عمر بھر رجت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس قسم کے بعض احمق لوگ جب دعوت پڑھتے ہیں تو دم حیوانی یا دم شیطانی یا دم طیور یا دم جنونیت یا دم ملائکہ سے مطلب براری کی خاطر معرفت توحید الہی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بیت فرشتے کو اگرچہ درگاہ الہی کا قرب حاصل ہے لیکن وہ مقام لی مع اللہ تک رسائی نہیں رکھتا۔ اہل قرب ایک ہی دم میں ایسی دعوت پڑھتا ہے کہ اس کی لمحہ بھر کی دعوت کا اثر قیامت تک ختم نہیں ہوتا، خواہ وہ فناح کے لیے دعوت پڑھے یا بقا کے لیے، ویرانی کے لیے پڑھے یا آبادی کے لیے، تنگی کے لیے یا کشادگی کے لیے۔ ایسے صاحب دعوت کو کل الکلید کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر قسم کے کفل کو کھول لیتا ہے، چاہے وہ کسی مشکل کا کفل ہو یا مہمات توحید کا کفل ہو۔ وہ تقلید سے فارغ ہوتا ہے۔ یہ مراتب ہیں تجرید و تفرید اور ترک و توکل کے، جو عارفوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی زبان پر ہمیشہ یہ کلمات جاری رہتے ہیں، میں نے خود کو اللہ کے سپرد کیا، میرے لیے میرا اللہ اور اس کی برکات ہی کافی ہیں۔ اگر تو آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ عارفوں کی زبان قدرت خدا سے اللہ کی تلوار ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر امر کن کی سیاہی لگی ہوتی ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اور ہر آواز امر الہی ہوتی ہے، فرمان الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ فقیر کو ذکر، فکر و ورد، وظائف اور سلک سلوک کی وہ راہ طریقت درکار ہوتی ہے کہ جس سے وہ پہلے ہی دن طالب کو توجہ دے کر قرب الہی کی حضوری میں پہنچا سکے۔ ابیات: میں کوئی بات بھی خواہش نفس سے نہیں کرتا، بلکہ ہر بات معرفت و حضوری اور قرب خدا کی کرتا ہوں۔ میں ہر وقت اس بے مثل و بے مثال ذات کو عیاں دیکھتا ہوں کہ میں غرق فی التوحید ہوں
اور یہی معراج فقر ہے۔ فقر کی اس انتہائی مقام پر پہنچ کر میرا جسم، میری جان، میرا قلب، میری روح، میرا نفس اور ہوائے نفس سب کچھ فنا ہو گیا، اور میں صرف نور ہی نور ہو کر خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں نے یہ مراتب آواز و صوت و عقل یا علم کال سے نہیں پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب لازوال سے پائے ہیں۔ میرے حال کا واقف صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی پہنچ لا مکان تک ہے۔ جس مرشد کو وحدت الہی کا قرب حاصل نہیں، وہ طالبوں کے حق میں راہزن ہے۔ باہو تو ہو ذات الہی میں گم ہو گیا ہے، ایسے گمنام کو بھلا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ میں خود کو نور ذات میں گم کر کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچا ہوں۔ اس میں اللہ ذات بہت قیمتی اور لازوال نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جسے وصال حق نصیب ہو۔ اس میں اللہ ذات نے مجھے حضور حق میں پہنچا دیا، جہاں میرا وجود بھی نور ذات بن گیا۔ تو جو کچھ بھی پڑھے اس میں اللہ ذات سے پڑھ، کیونکہ اس میں اللہ ذات ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ میں نے ہر علم اس میں اللہ ذات سے پایا، اور اس میں اللہ ذات ہی کو میں نے اپنا ورد بنایا۔ جب اس میں اعظم اس میں اللہ ذات کی تہ میں آتا ہے تو اس کی ایک ہی نظر سے قبر کا مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص باہو سے ہو کا ذکر حاصل کر لیتا ہے، اسے ہر کبوتر و فاختہ کی زبان سے یا ہو کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ تو کبوتر و فاختہ سے کم تر نہ ہو اور اپنے دل سے غیر حق کی ہر چیز کو مٹا دے۔ باہو کی قبر سے ہر وقت ہو کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ذکر ہو ذاکرین الہی کا انتہائی ذکر ہے۔ جاننا چاہے کہ جس شخص کے وجود میں اس میں اللہ ذات کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے، وہ روشن ضمیر ہو کر مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ جنت و دوزخ، وہ وعدہ و وعید اور دونوں جہان کا تماشا چشم عیاں سے دیکھتا ہے۔ یہ مرتبہ خلاف نفس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایمان کا مرتبہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تصور اس میں اللہ ذات سے نفس، ہوا و ہوس کو چھوڑ دیتا ہے اور وحدانیت خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ابیات: ایک بے خبر و کینہ ور اور بد نسل کتے کے سوا دنیا مردار کی طرف کون مائل ہوتا ہے؟ دنیا کا طالب بظاہر کتنی ہی شان و شوکت کا مالک کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ کتے سے بھی کم تر ہے۔ اس کتے کا باطن غرور سے آلودہ رہتا ہے اور اس کا اخلاق اس کی کمینگی سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ وہ گویا غضب و شہوت اور حرص و ہوا سے بھرا ہوا آدم نما حیوان ہوتا ہے۔ اس کا قبلہ آرام، سونا چاندی اور مال و دولت ہوتا ہے، اور اس کا کام حیوانوں کی طرح محض کھانا پینا اور سونا ہوتا ہے۔ اس کے رات دن ہمیشہ غفلت میں گزرتے ہیں، اور اس کا دل بیوی بچوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ نزاع و موت کے غم کو بھول کر راہ نجات سے غافل و بے پرواہ ہو چکا ہے۔ اس نے میں اور تو کی عمومی صفت کو اپنا لیا ہے، اور دو بینی اور دوئی کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ صاف دلی کی بات نہ وہ سنتا ہے اور نہ اس کی طرف دھیان دیتا ہے، اس لیے دل کی تاریکی اس کے چہرے سے جھلکتی رہتی ہے۔ تیری عمر کا گھر ایک ہی سانس پر قائم ہے، اور تو ہے کہ ایک سانس کی خاطر پورے جہان کا طالب بن رہا ہے۔ ایک ہی دم کی خاطر یہ کینہ و قہر و ریا، اور ایک ہی دم کی خاطر یہ سب حرص و ہوا، ایک ہی دم کی خاطر یہ غصہ و بدخوئی، اور ایک ہی دم کی خاطر یہ ساری بے رخی، ایک ہی دم کی خاطر اتنا شر و فساد،
کہ تیری ہر یا وہ گوئی تیرا اجتہاد ہے۔ حیف و افسوس ہے تیری عقل و دانائی پر کہ جس نے تیری حق بین نگاہ کو اندھا کر رکھا ہے۔ جواب مصنف: جو دنیا راہ خدا میں صرف ہو وہ جنت کی کھیتی ہے، اور جو دنیا ہوا و ہوس کے تحت خرچ ہو وہ جہنم کی کھیتی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا ناقصوں کی زندگی کا قبلہ ہے۔ اسی دنیا کی خاطر ہی آدمی آدمی کی پوجا کرتا ہے، اور وہ ناشائستہ عمل ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ اے باہو، خدا کے لیے دنیا کو ترک کر دے تاکہ تو روشن زمین ہو کر عارف خدا بن جائے۔ سن اے خام کہ تمام کتابوں کے علوم، اللہ حی و قیوم کی تمام حکمتیں اور کل و جز کے تمام علوم صرف ایک حرف یا ایک لفظ یا ایک سطر یا ایک ورق سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہزار کتابیں صرف ایک لفظ کن میں سما جاتی ہیں، لیکن لفظ کن ہزار کتابوں میں نہیں سما سکتا۔ لفظ کن کی حقیقت اور اس کی شرح ایسی رمز، ایسا اشارہ اور ایسا ماما ہے کہ جسے کوئی اہل لقا صاحب موما عارف فقیر ہی حل کر سکتا ہے اور کھول کر دکھا بھی سکتا ہے۔ بیت: اپنے ہر سوال کا جواب میں نے قرب حضور سے پایا۔ میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جو نور الہی میں غرق ہو چکا ہے، اور ایسا شخص کوئی قاتل نفس ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی اہل ہوا و ہوس۔ ابیات: تجھے کافر صفت نفس واسطہ آن پڑا ہے، اسے اپنے دم میں گرفتار کر لے کہ یہ ایک نادر شکار ہے۔ اگر کوئی سیاہ ناگ تیری آستین میں گھس آئے تو یہ اس نفس سے کہیں بہتر ہے جو اس وقت تیرا ہم نشین بنا ہوا ہے۔ نفس پرور آدمی ہرگز فلاح نہیں پا سکتا کہ اس کے وجود میں آتش پرست کافر اور یہود کا غلبہ رہتا ہے۔ اس نفس کو اس میں اللہ ذات کی تلوار سے قتل کر دے کہ جو اسے قتل کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اگر نفس و قلب و روح کو حضوری نصیب ہو جائے تو قرب وحدت اور حضوری کی بدولت نور بن جاتے ہیں۔ یہ مراتب ابتدائی فقیر کے ہیں۔ فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر ایک بار گراں ہے جو اس میں اللہ ذات کی برکت سے زمین و آسمان کے 14 طبقات سے زیادہ گراں ہے۔ فقر کا بار وہ شخص اٹھاتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، اور طلب الہی کے سوا ناشائستگی کے تمام دفاتر اپنے دل سے مٹا دیتا ہے۔ ابیات: میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے فقر کو پا لیا ہے۔ اب جو بھی میرے چہرے پر نظر ڈالتا ہے ولی اللہ بن جاتا ہے۔ وہ نور حق دیکھتا ہے، نور حق بولتا ہے اور نور حق ہی پاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جسم و اسم و خلق کا وجود ہی نہیں رہتا۔ میرا وجود قدرت خداوندی کا ایسا نور بن گیا ہے کہ اب میں وہی کچھ کہتا ہوں جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ باہو ہو میں ایسا غرق ہوا ہے کہ باہو باقی ہی نہیں رہا۔ باہو نوری صورت میں رات دن یا ہو پکارتا رہتا ہے۔ جو شخص واصل نور ہو جاتا ہے وہ قوت وصال سے ایسا واصل ہوتا ہے جو اپنی اصل نور کو پا لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سادات میری سلب سے پیدا کیے گئے ہیں، علماء میرے سینے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فقراء اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بیت: ابتدا نور ہے تو انتہا بھی نور ہوئی۔ جو شخص نور تک پہنچ گیا اسے حضوری حاصل ہو گئی۔ جان لے کہ اہل نور کا نفس نور خدا ہوتا ہے،
اس لیے وہ تارک شہوت و ہوا ہوتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خود کو ہوائے نفس سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور قرب الہی کے باعث اس کا قلب بھی نور ہوتا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بلکہ وہ فائدے میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لایا، اور اس کی روح جو امر ربانی ہے وہ بھی نور ہوتی ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، محبوب، لوگ آپ سے روح کی حقیقت پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح امر ربانی ہے، اور بہت کم لوگ ہی اس سے واقف ہیں، اور اس کا سر بھی نور ہوتا ہے۔ جب یہ چاروں نور کسی ایک وجود میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے تمام اعضاء اور ظاہر و باطن کے تمام حواس نور ہو جاتے ہیں۔ یہ مراتب اس فقیر کے ہیں جس کا باطن معمور اور وجود مغفور ہو۔ معرفت توحید اور فقر کی راہ میں وہ شخص قدم رکھ سکتا ہے جو سب سے پہلے 4 نفس فنا کر کے یہ 4 مراتب حاصل کر لے۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ غنایت حاصل کر لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ ہدایت حاصل کرے کہ سلام ہو اس پر کہ جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی۔ نمبر 3، اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ ولایت حاصل کرے کہ اللہ ہو مومنوں کا ایسا دوست ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ نمبر 4، اور اس آیت کریمہ کے مطابق مرتبہ فیض و فضل عنایت حاصل کرے کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل عنایت اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کے سامنے دونوں جہان پیش کر کے اس کا امتحان لیتا ہے۔ اگر طالب اللہ دونوں جہانوں سے منہ موڑ لیتا ہے تو فقیر ہو جاتا ہے اور فقر کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی نظر اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف نہیں اٹھتی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، نہ بہکی آپ کی نظر نہ حد سے بڑھی۔ غنایت کے اس مرتبے کو مردان خدا اپنی اولاد و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ مرتبہ غنایت سے محروم فقیر تو خلق خدا کی نظر میں بھی بے وقوف اور بے تمیز ہوتا ہے۔ بیت فقیر کو ابتدا ہی سے ہر چیز پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے کہ تصرف سے محروم آدمی خدا سے دور ہی رہتا ہے۔ جان لے کہ ناظر صاحب نظر کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے کہ ہر قسم کا تصرف اس کی نگاہ میں رہتا ہے۔ صاحب نظر فقیر ایسا عالم کیمیا گر عامل و کامل اور عارف فقیر ہوتا ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز اس کے تصرف میں ہوتی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اپنی توجہ سے ارواح حسدہ ہزار عالم اور جن و انس و ملائکہ کو اس میں اللہ ذات کی حاضرات سے حاضر کر لیتا ہے۔ یہ مراتب تصور اس صاحب نظر کے ہیں جسے قرب الہی کی حضوری حاصل ہو اور وہ علم دعوت قبور پر تصرف رکھتا ہو۔ جو عارف فقیر علم دعوت کی یہ دونوں مراتب نہیں جانتا اور اس طریقے سے دعوت نہیں پڑھ سکتا، وہ احمق و بے شعور ہے۔ ابیات فقیر کی نظر بھی خزانہ ہوتی ہے اور اس کے قدموں میں بھی خزانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لا یحتاج رہتا ہے۔ فقر کی کامل تعریف یہ ہے کہ فقر جملہ مراتب خاص و عام سے بہت آگے کا مرتبہ ہے۔ فقر عین بعین ہونے اور عین سے عین پانے کا نام ہے۔ عارف جب عین بعین ہو جاتا ہے تو خود کو عین بنا لیتا ہے۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ فرمان حق تعالی ہے،
اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے۔ علم دعوت کے مطالعے سے روشن ضمیری برکت اور خوش بختی حاصل ہوتی ہے۔ جان لے کہ مراتب 5 ہیں، یعنی تمامیت ازل کا مرتبہ، تمامیت ابد کا مرتبہ، تمامیت دنیا کا مرتبہ۔ اس مرتبے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی ہر مملکت اور ملک سلیمانی کو زیر تصرف لایا جاتا ہے۔ تمامیت عقبہ کا مرتبہ اور تمامیت معرفت توحید الہی کا مرتبہ۔ جو شخص ان 5 مراتب گنج کو 5 دن میں یا 5 گھڑی میں یا 5 دم میں اس میں اللہ ذات کی حاضرات سے اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے کھول دیتا ہے وہ مرشد کامل ہے، اور جو شخص دونوں جہان کا تماشا ہاتھ کی ہتھیلی پر یا پشت ناخن پر دکھا دیتا ہے وہ مرشد کامل مکمل ہے۔ جان لے کہ دونوں جہان اس میں اللہ ذات کی تہ میں آتے ہیں، اور اس میں اللہ ذات قلب انسانی کی تہ میں آتا ہے، اور قلب انسانی کا تالا حاضرات اس میں اللہ ذات اور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ جب دل کا تالا کھل جاتا ہے تو عین بعین مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، جس سے وجود کے اندر نہ تو کوئی غلطی رہتی ہے اور نہ ہی غلاظت و غضب و غصہ وغیر و غین وغیرہ۔ نفس فنا ہو جاتا ہے، قلب صفا ہو جاتا ہے، روح کو بقا حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ مشاہدہ لقائے الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نصیب رہتی ہے۔ جو شخص یہ تمام مراتب دکھا دیتا ہے وہ مرشد جامع ہے۔ مرشد جامع اور مرشد نور الہدا وہ ہے جو حاضرات اس میں اللہ ذات اور کنہ اس میں اللہ ذات کو سب سے زیادہ جانتا ہے، مگر عام لوگوں کی طرح نہ تو اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے۔ جب حاضرات تصور اس میں اللہ ذات شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جنوں کے لشکر ادب سے ہاتھ باندھ کر صاحب تصور کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آخر عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے ولی اللہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ تو فرمائیے۔ طالب حق کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ بس، ما سوائے اللہ ہوس۔ اس طرح تمام فرشتے و موکل اور تمام روحانی صاحب تصور کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں سنگ پارس اور علم کیمیائے اکسیر اور علم دعوت تکسیر کا عمل پیش کرتے ہیں، لیکن صاحب تصور کامل ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و رسل و اصفیاء و اصحاب و امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام و حضرت مئی الدین شاہ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کو اپنی معیت میں لے کر تشریف لاتے ہیں اور صاحب تصور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہیں اور تلقین معرفت، تعلیم علم اور منصب ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ جملہ مراتب حاضرات اس میں اللہ ذات کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وہ سلک سلوک طریقت اور راہ راستی ہے جس سے دونوں جہان میں معرفت توحید الہا حاصل ہوتی ہے۔ جو فقیر علم میں فیض بخش ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن کے تمام علوم اس میں اللہ ذات سے کھول کر اپنے عمل و مطالعے میں لے آتا ہے۔ بعض فقیر علم میں عالم، فاضل اور صاحب تحصیل ہوتے ہیں، بعض جاہل و حاسد و بخیل ہوتے ہیں، اور بعض عالم علم ہونے کے ساتھ ساتھ غرق فنا فی اللہ، غرق فی التوحید اور ہم جلیس رب جلیل ہوتے ہیں۔ الغرض اس دنیا میں اہل علم
عالم فاضل بہت ہوتے ہیں اور زاہد و عابد و متقی و فقی بھی بہت ہوتے ہیں، مگر گمنام رہنے والا خفیہ صاحب باطن کامل فقیر ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے، جو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری میں کامل ہوتا ہے، یا استغراق فنا فی اللہ اور استغراق نور ذات میں کامل ہوتا ہے، یا نگاہ الہی میں منظور کامل ہوتا ہے، یا بھائی بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں سے بیگانہ ہو کر روحانیت قبور کی طرح کسی خاموش ویرانے کی خلوت میں ساکن کامل ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہو اور راہ نور حضور اور دعوت قبور سے واقف ہو اور اپنی نظر و توجہ سے طالبوں کو مراتب نور حضور تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور کرا سکتا ہو، وہ کامل ہے۔ دنیا میں جاہل مرشد بہت ہیں اور نفس و شیطان کے غلام اہل دنیا بھی بے شمار ہیں، لیکن دیدار پروردگار کے لائق عین نما و عین کشا عامل کامل ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حجابات بھی بہت زیادہ ہیں، مثلا علم حجاب، ذکر حجاب، فکر حجاب، ورد و وظائف حجاب، لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے نیک و بد و خوش بخت معلوم کرنا حجاب، عرش پر نماز پڑھنا حجاب، کرسی حجاب، ہر وقت کونین کی حقیقت حال کا مشاہدہ کرنا حجاب، خود کو غوث و قطب سمجھنا حجاب، کشف و کرامات حجاب، مقامات و درجات حجاب، خلق حجاب، نفس حجاب، دنیا حجاب، ازل حجاب، ابد حجاب اور حور و قصور عقبہ حجاب۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں باعث ثواب ہیں، لیکن خدا سے روک دینے والی ہیں، اور جو چیز بندے کو اللہ سے روک کر اپنے ساتھ مشغول کر لے وہ حجاب ہے۔ اور ثواب کا حجاب تو ایسا ہے کہ اس سے نفس انانیت کا شکار ہو کر مطلق خراب ہو جاتا ہے۔ سو بے حجاب علم کون سا ہے؟ بے حجاب راہ کون سی ہے؟ بے حجاب معرفت و فقر و ہدایت لا نہایت کون سی ہے؟ بے حجاب مذکور حضور قرب اللہ نور کون سا ہے؟ وہ دائرہ اسم اللہ ذات ہے کہ جس میں کل و جز کی ہر شے بے حجاب ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات کے اس دائرے میں حضوری کی راہ کو بلا حجاب نہیں دیکھتا اور معرفت الہی سے محروم رہتا ہے، وہ اندھا ہے۔ جو فقیر نہ مرتبے سے آگاہ ہے اور نہ صاحب نگاہ ہے، اس سے تلقین لینا کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص کسی ناقص مرشد سے تلقین لیتا ہے وہ قرب الہی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ فقیر جو کچھ کہتا ہے مقام حقیقت سے کہتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مثنوی: اے ناقص شیطان، مرشد نہ بن اور راہ معرفت میں طالبوں کی راہزنی نہ کر کہ مرشد تو راہ خدا میں طالبوں کا ایسا کامل رہنما ہوتا ہے جو انہیں ایک ہی نگاہ سے مجلس مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں پہنچا دیتا ہے۔ ناقص مرشد دونوں جہان میں روح سیاہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے فقر دونوں جہان کی روح سیاہی ہے، اور مرشد کامل کو اپنے طالبوں اور مریدوں کے فقر سے فخر حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے فقر پر مجھے فخر ہے کہ فقر میرا خاص سرمایہ ہے۔ اس فقر سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری، نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظوری، رفاقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطن معموری، شوق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادمانی، ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آبادی،
پیروی احکام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس پر امیری، دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چشم دل کی سیری، وصال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یابی، قال و احوال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی، لا زوال معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یابی، جمعیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائمی شادابی، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی کامیابی، الہام و پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادابی، اور اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ضمیری اور دونوں جہان کی امیری نصیب ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ پوری توجہ و تصرف و تفکر و توفیق کے ساتھ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکشف ہوتی ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرماتے ہیں۔ اگر حضوری کے اس موقع پر کوئی شخص پوری عقل و شعور اور تفکر کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں قدم کے نیچے کی مشک عنبر جیسی خوشبودار مٹی اٹھا کر کھا لے تو اس کی چشم عیاں کھل جاتی ہے، اور وہ عارف ربانی بن جاتا ہے، اور لباس شریعت پہن کر رات دن ترویج شریعت میں کوشاں رہتا ہے۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں قدم مبارک کی وہ معطر خاک کسی ملک میں بکھیر دی جائے تو قیامت تک وہ ملک ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں قدم کی معطر خاک اٹھا کر کسی کو کھلا دے تو وہ دیوانہ و مجذوب ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ جلالیت و غلبات ذکر فکر سے پریشان و تارک نماز ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں قدم کی خاک اٹھا کر کسی ملک میں بکھیر دی جائے تو وہ ملک ویران ہو جائے گا، اور قیامت تک قحط یا گرانی غلبہ یا ناگہانی اموات یا حادثات و بلیات کا شکار ہو کر زوال پذیر رہے گا۔ ایسے ملک کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کے متعلق عرض کی جائے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لطف و توجہ سے اس ملک پر نگاہ رحمت فرما دیں تو اس ملک کی حالت بدل جائے گی، اور وہ ملک فرحت و جمعیت پا لے گا، اور وہ فقیر کہ جو مجذوب و دیوانہ ہو چکا تھا نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوش میں آ جائے گا، اور دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہو جائے گا۔ جو شخص معراج دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں لا یحتاج ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس میں اللہ ذات کی کناں جان لیتا ہے وہ توفیق تصور سے طالب اللہ کو ایک ہی دم میں اللہ تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا کر انوار توحید میں ایسا غرق کرتا ہے کہ طالب اللہ ہمیشہ دیدار الہی میں محو رہتا ہے۔ جو شخص اس بات کا انکار کرے اور اس پر اعتبار نہ کرے اس کا منہ کالا۔ اس میں اللہ ذات کا دائرہ یہ ہے، جس شخص کے وجود میں تصور اس میں اللہ ذات تاثیر کرتا ہے اسے لاہوت لا مقام میں پہنچا دیتا ہے۔ ہر کوئی تصور اس میں اللہ ذات کرنے کی نصیحت کرتا ہے،
لیکن کامل مرشد تصور اس میں اللہ ذات سے مشاہدہ کراتا ہے، جس سے دونوں جہان طالب کے تصرف میں آ جاتے ہیں۔ جو مرشد توفیق تصور سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنہ جانتا ہے، وہ ایک ہی دم میں طالب اللہ کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ یہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔